قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم ناظرین کرام اور خواتین اسلام، آدم کی بیٹیاں یہ سیریز لے کر آج پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. آج کی اس نشست میں آپ سب کا استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلی گفتگو آپ نے اس میں کافی دلچسپی کا مظاہرہ کیا. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آگے کی جو نشستیں اور آگے کے جو ایپیسوڈز ہوں گے انشاءاللہ آپ اس میں بھی ہمارا ساتھ دیں گے. آج ہم ایک نیا موضوع لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں، خواتین کے شکوے. لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کی شکایتیں لوگوں تک پہنچاؤں، میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اسلاف نے ماضی میں اپنے خواتین کو جو تربیت دی اور ان کی تربیت کی وجہ سے ماضی میں قرون اولیٰ کی خواتین نے، چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہو یا اس کے بعد صحابہ کرام کے زمانے کی بات ہو یا تابعین اور تبع تابعین کے زمانے کی بات ہو، اگر آپ دیکھیں گے تو خواتین نے اپنا کردار نبھایا ہے. کبھی ماں کی حیثیت سے اپنے فرض منصبی کو پہچانا اور اس کو نبھایا ہے، کبھی بیوی بن کر اپنے شوہر کے دکھ درد میں شریک ہوئی ہیں، کبھی بیٹی بن کر اپنے سرپرستوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنی ہے، کبھی بہن بن کر بھی سماج سدھار میں حصہ لیا ہے. اگر آج کے زمانے کی خواتین بھی یہ عہد کر لیں کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا ہے، چاہے وہ بچوں کی تربیت کو لے کر ہو، چاہے وہ گھر کو بنانے اور سنوارنے کا معاملہ ہو، چاہے وہ معاشرے اور سماج کی اصلاح ہو، تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ایک انقلاب آئے گا. ہمارے سماج میں ایک تبدیلی آئے گی اور ہمارے گھر اور گھر کے افراد خوش و خرم زندگی گزارتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن تمام تر یہ کہ ماں اپنا کردار نبھا رہی ہے، بیٹی اپنے کردار کو نبھا رہی ہے، بہن اپنا رول پلے کر رہی ہے، بیوی کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ میں اپنے حدود میں رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہی ہوں. کبھی کبھار سماج میں ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ خواتین شکایتیں کرتی ہیں. کیا شکایتیں؟ کہ ہم کچھ کرنا تو چاہتے ہیں لیکن ہم مجبور ہیں، اس لیے کہ ہم کسی کی بیٹی ہیں، ہمارے ذمہ دار ہمارے والد ہیں، جو وہ کہتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا راشن، ہماری خوراک، ہمارے دوا علاج، ہماری تعلیم اور تمام اخراجات کے ذمہ دار تو وہی ہیں. اسلام نے ان کو قوام بنایا ہے. اسی طرح کبھی بیویوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ہم تو شوہر کے ماتحت ہیں،
ہمارے شوہر جیسا چاہتے ہیں ویسا ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ حالانکہ بعض دفعہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی نیک کام کریں لیکن اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شوہر کی مرضی نہیں، شوہر اس کے خلاف چاہتے ہیں، شوہر ہم سے کچھ اور کرانا چاہتے ہیں۔ ایسی بھی بعض شکایتیں آئی ہیں کہ بعض دفعہ ہم برائیوں سے بچنا چاہتے لیکن ہمیں اپنے سرپرستوں کی وجہ سے ان گناہوں تک کو انجام دینا پڑتا ہے جو اللہ کی نگاہ میں برائی ہیں، گناہ ہیں، باعث سزا ہیں۔ بہنوں کو شکوہ ہے کہ ہمارے سرپرست تو ہمارے بھائی ہیں، اب جب بھائی لوگ ہماری تمام ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں تو ہمیں وہی کرنا پڑتا ہے جو بھائی چاہتے ہیں۔ اس لیے کبھی کبھار ہم بعض نیک کاموں کی چاہت بھی ہمیں ہوتی ہے، بعض نیک کام ہم خود کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے سامنے ہمارے بھائی آ جاتے ہیں، ان کی مرضی کچھ اور ہوتی ہے اور ہم مجبور ہو جاتے ہیں، وہ نیک کام نہیں کر پاتے۔ یا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں انہی بھائیوں کی وجہ سے، انہی سرپرستوں کی وجہ سے، ان کی ماتحتی میں رہنے کی وجہ سے ہم کو گناہ کا کام تک کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین، کیا خیال ہے آپ کا؟ خواتین، میں آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ شکوے، یہ شکایتیں ان کی حقیقت ہے؟ کیا سماج میں یقیناً ایسا ہو رہا ہے؟ اگر آپ سروے کریں گے، جائزہ لیں گے تو یقیناً ہمارے سماج اور معاشرے میں یکا دکا ایسے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں کہ سرپرست، چاہے وہ باپ ہوں، چاہے وہ شوہر ہوں، چاہے وہ بھائی ہوں، کبھی کبھار ان کے اندر دنیا پرستی جب زیادہ رہتی ہے یا وہ اپنے آپ کو ماڈرن سمجھتے ہیں تو گھر کی خواتین کتنی ہی دیندار کیوں نہ ہوں، بسا اوقات یہ بیچاریاں ان سرپرستوں کی نظر ہو جاتی ہیں اور نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو وہ کام کرنے پڑتے ہیں جو ان کے سرپرست چاہتے ہیں۔ بیٹی ہے، ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، بیٹی کو آپ نے پڑھایا، میٹرک کرایا، ایس ایس سی اور ایچ ایس سی اس نے پاس کیا، اب اسے شعور ہے، وہ سمجھ بوجھ رکھتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ علم دین حاصل کرے، وہ عالمہ بننا چاہتی ہے، اسے فاضلہ بننے کا شوق ہے، وہ سماج کی خدمت کرنا چاہتی ہے، وہ اپنی بہنوں کو سمجھانا چاہتی ہے، سماج سدھار میں حصہ لینا چاہتی ہے، لیکن مالدار باپ ہے، اس کا کہنا ہے کہ نہیں بیٹی، تم اتنی ذہین ہو، اتنی انٹیلیجنٹ ہو، تم اگر انجینئر بنو تو میرا نام روشن کر سکتی ہو، تم اگر آرکیٹیکٹ بنو لوگ تمہارے ساتھ میرا نام بھی لیں گے۔ وہ بیچاری جو عالمہ بننا چاہتی تھی، فاضلہ بننا چاہتی تھی، دین کی خدمت کرنا چاہتی تھی، باپ نے اپنی مرضی سے اس کو انجینئرنگ کے لیے داخلہ دلا دیا، اس کو ایم بی اے کے لیے کالج میں ایڈمیشن دلا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دولت اور پیسے کی ریل پیل ہے، کوئی کمی نہیں، ڈونیشن کتنا چاہیے ہم لے کر حاضر ہیں۔ آپ کی وجہ سے شکایتیں خواتین کی زبان پر ہیں، اس لیے آپ کو بھی سوچنا ہوگا کہ کہیں آپ کے دولت کا استعمال غلط انداز میں تو نہیں ہو رہا ہے، آپ ان بیٹیوں کا حق تعلیم تو نہیں مار رہے، ایسا تو نہیں کہ ان کو دینداری کے باؤنڈری سے نکال کر بے دینی کے ماحول میں آپ بھیج رہے ہیں۔ کاش آپ اس کو ایک اچھے اسلامی ادارے میں ایڈمیشن دلاتے، فیس پے کرتے تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی اور اس کی زبان پر یہ شکایت نہ ہوتی کہ میں تو اپنے باپ کی سرپرستی میں ہوں، مجھے مجبور ہو کر کے انجینئرنگ کرنی پڑ رہی ہے، مجھے مجبور ہو کر کے ایم بی اے کرنا پڑ رہا ہے۔ اس لیے ہمارے گھر کے نوجوانوں کو، سرپرستوں کو، ذمہ داروں کو اس تعلق سے سوچنا چاہیے کہ ان سے کہاں کہاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں۔ ایسا تو نہیں کسی بیٹی کا حق مارا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو واقعی بنانا ہے، آپ اپنی بیٹی کو ٹیچر بنائیے، اس سے اچھا پروفیشن اور کیا ہو سکتا ہے کسی خاتون کے لیے کہ وہ پڑھ کر کے ٹیچر بنے، کسی گرلز کالج میں، کسی گرلز اسکول میں جا کر کے اپنا فریضہ نبھائے، جہاں پر مردوں کا اختلاط نہیں بلکہ خواتین کے بیچ رہ کر وہ ٹیچنگ کر رہی ہے، وہ اپنے طالبات کو، اپنی اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہی ہے۔ انشاءاللہ یہ بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ اسی طرح کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس بیٹی کی شادی ہے، بیٹی پڑھی لکھی ہے، بیٹی دیندار ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو دینداری عطا فرما دی، لیکن باپ ذرا سا ماڈرن ہے،
باپ میں وہ دینداری نہیں، باپ نماز کا پابند نہیں ہے، باپ کے پاس مال اور جائیداد ہے، اس لیے وہ اپنے جیسا کوئی فاسق و فاجر لیکن مالدار رشتے کی تلاش میں ہے۔ تو کیا ہوتا ہے ناظرین، میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن وقت ہو گیا ہے ایک وقفے کا۔ مجھے امید ہے کہ آپ بیٹھ کر کے دلچسپی کا مظاہرہ کریں گے۔ میں بس تھوڑی دیر کے بعد واپس آ رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ۔ لائبریریز میں اسلام ہے، آپ کے گھروں کی الماریوں میں بھی اسلام ہوگا کتابوں کی شکل میں، آپ کے واٹس ایپ پہ میسج آتے اسلام کے، فیس بک پہ اسلام ہے، اسلام سب جگہ پہ ہے، خالی ایک جگہ پہ نہیں ہے، ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ دین فار ٹینز، دیکھیے نثار نڈیاڈوالا کے ساتھ ٹین ایجرز کے لیے ایسا سبق جو زندگی کی سچائی کو اسلام کی نظروں سے محسوس کرا دے۔ ہر جمعہ دوپہر 3:30 بجے اور شام 7 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ ہر نشانی ظاہر ہوگی۔ پوری دنیا کے اندر حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں، تو یہ ہمیں کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ دراصل حالات کی یہ تبدیلی اشارہ ہے قیامت قریب ہے۔ ہر علامت سامنے آئے گی۔ قیامت کی نشانیوں سے مراد وہ بھیانک واقعات ہیں جو آخری زمانوں میں رونما ہوں گے۔ قیامت سے پہلے جانیے شیخ مصطفیٰ اجمل مدنی سے ہر منگل رات 8 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ ان تمام موضوعات کی کرنے وضاحت آ رہے ہیں نان سٹاپ ایڈوکیٹ فیض سید، ہر اتوار رات 8 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ۔ محترم ناظرین کرام اور معزز خواتین اسلام، اس نشست میں آپ کا پھر سے استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا اور میں آ گیا۔ آئیے ہم اسی دلچسپ بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ کس طرح خواتین کبھی کبھار اپنے سرپرستوں کی نظر ہو جاتی ہیں اور چاہتے ہوئے بھی وہ بعض نیک کام نہیں کر پاتی، یا نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو بعض گناہ اور برائی کے کام کرنے پڑتے ہیں، اسلام جس کو پسند نہیں کرتا۔ جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بیٹی پڑھی لکھی ہے، دیندار ہے، شادی کے لیے رشتہ ڈھونڈا جا رہا ہے، لیکن باپ کا مزاج کچھ ایسا ہے کہ اس میں دینداری نہیں ہے، وہ نماز روزے کا پابند نہیں ہے، لیکن بزنس مین ہے، لیکن اس کے پاس پیسے ہیں، تو وہ اپنے ہی طرح کسی فاسق اور فاجر کو ڈھونڈ رہا ہے، کسی مالدار کو تلاش کر رہا ہے اور اسے مل جاتا ہے۔ ارے بھی وہ فلاں صاحب اتنے بڑے بزنس مین، اتنے بڑے ایکسپورٹر، ان کا لڑکا، حالانکہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ادھ پکا اور ادھ جلا ہے، نہ دین میں مکمل ہے نہ دنیا میں مکمل، چہرے مہرے تک سے نہیں لگتا کہ وہ مسلمان بھی ہے۔ اپنی بیٹی کا ہاتھ اس مالدار لڑکے کو دے دیا جاتا ہے۔ بیٹی نے علم دین حاصل کیا تھا، اس کی مرضی تھی کہ کوئی دیندار لڑکا ملتا، میرا شوہر کوئی عالم و فاضل ہوتا، میرا شوہر کوئی BA اور MA کیا ہوا اسلامک اسٹڈیز کا ٹیچر ہوتا، کوئی دیندار ہوتا، کوئی نمازی ہوتا، کوئی پرہیزگار ہوتا، جس کی نگرانی میں ہمارے بچوں کی آنے والی نسل کی پرورش ہوتی۔ لیکن نہیں، باپ کے بھیڑ چڑھ گئی وہ بیٹی اور اس کی تمنائیں خاک میں مل گئیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ باپ کی سرپرستی میں۔ یہ شکوے کبھی کبھار یقیناً بجا ہیں،
اور یہ حقیقت ہے جو ہم زمینی سطح پر دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے. شادی ہو جاتی ہے، گھر آتی ہے یہ خاتون، اب شوہر کی ماتحتی میں وہ گھر میں رہ کر گھر کو سنوارنا اور بنانا چاہتی ہے، لیکن شوہر کا کہنا ہے ارے تم پڑھی لکھی ہو، تمہارے باپ نے تو MBA کرایا ہے، تم اچھی جاب کر سکتی ہو، میں تمہارے لیے ڈھونڈ رہا ہوں. دوسرے دن خبر آتی ہے بیگم میں گیا تھا، فلاں فارن کمپنی ہے، بہت اچھی جاب ہے، اچھی سیلری ہے، اگر تم بھی میرا ساتھ دو ہماری لائف اسٹائل چینج ہو جائے گی، ہم خوش و خرم زندگی گزاریں گے اور ایک صاحب حیثیت انسان کہے جائیں گے. ارے بھائی ہم کو تو گھر کی ذمہ داری اسلام نے دی ہے. قرآن نے کہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى کہ تم اپنے گھروں میں رہو، اسے لازم پکڑو، زمانے جاہلیت کی طرح اپنا بناؤ سنگار کر کے گھومتی مت پھرو، اپنے زیب و زینت کا اظہار دوسروں کے لیے مت کرو جیسا زمانے جاہلیت میں خواتین کیا کرتی تھی. شوہر سنتے ہیں ارے لیکن زمانے کا تقاضا ہے نا، اتنا سب کچھ پڑھ لکھ کر تم گھر میں بیٹھی رہو، اچھا نہیں لگتا. تمہارے لیے کال سینٹر میں بھی جاب ہے، تم مال میں، شاپنگ سینٹر میں، کسی اچھی دکان اور شاپ پر کام کر سکتی ہو، اچھے خاصے پیسے کما سکتی ہو اور آخر خوبصورت بھی تو ہو. یہ اس ماڈرن شوہر کے جملے ہیں. آخر وہ کنونس کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، بیوی تیار ہو جاتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے تو کرتی ہوں. ناظرین کرام، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے اس کے نتائج کیا ہیں؟ یہ جو مجبور کیا جاتا ہے انہیں، آخر اس کا رزلٹ کیا آئے گا؟ ایک طرف تو ان کی شکایتیں ہم سماج کو سنانے پر مجبور ہیں کہ یقیناً آپ نے موقع دیا ہے اس خاتون کو شکایت کرنے کا. آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. یہ شاپنگ سینٹرز، یہ مالز، یہ فارن کمپنیاں اور یہ جابس جہاں پر مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، عورت اور مرد مل جل کر کام کرتے ہیں، بے حجابی ہوتی ہے، عریانی اور ننگا پن ہوتا ہے، ایک دوسرے سے لوگ بے تکلف ہو جاتے ہیں اور کسی قسم کا کوئی ڈیوائیڈر، کوئی پردہ نہیں ہوتا. ایسے ماحول میں کسی خاتون کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ میں دلی کا ایک واقعہ آپ کو سناؤں. دلی سے ایک کال آتی ہے، ایک مسلم نوجوان ایک کمپنی میں کام کر رہا تھا. وہ فون کرتا ہے مولانا میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کیجیے. سوال میرا ایسا ہے جسے کرتے ہوئے مجھے شرم آتی. ٹھیک ہے بھائی، دین میں شرم کی کیا بات ہے، پوچھیے. مولانا میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک کمپنی میں کام کر رہا تھا جہاں پر ایک خاتون بھی کام کر رہی تھی. وہ کچھ دنوں کے بعد مجھے جھانسا دینے لگی، مجھے اپنے فیور میں کرنے لگی، مجھے اپنی طرف دعوت دینے لگی، دعوت گناہ. لیکن میں انکار کرتا رہا. میں اس کے ساتھ خلوت نشینی سے بھاگتا رہا. آخر اس نے میرے گھر کا ایڈریس پتہ کیا. شادی شدہ ہے وہ خاتون، کلیگ ہے، ہماری کمپنی میں کام کر رہی ہے، وہ شوہر والی ہے، لیکن بس وہ میرے پیچھے پڑ گئی. میں انکار کرتا رہا اور بچتا رہا. لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ میں اپنے گھر میں ہوں، یہ لیڈی جو میری کلیگ تھی آفس سے نکل کر میرے گھر آتی ہے. اتفاق سے میں گھر میں تنہا ہوں، اکیلا پن ہے. ایسے میں اس نے مجھے دعوت گناہ دیا میرے گھر آ کر کے، اس لیے کہ وہ مجھے آفس کے ذریعے سے پہچانتی تھی، میری کلیگ بن گئی تھی. حالانکہ وہ شوہر والی تھی، پر میرے گھر آتی ہے، مجھے دعوت گناہ دیتی ہے. شیطان کے وسوسے میں آ کر مجھ سے یہ گناہ ہو جاتا ہے. مولانا بتائیے توبہ کیسے کی جائے؟ میں بہت شرمندہ ہوں. کیا اللہ رب العالمین کے ہاں میری معافی ہے؟ ناظرین کرام، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس خاتون کے ساتھ جو شادی شدہ تھی، اس خاتون کے ساتھ جو شوہر والی تھی، آخر یہ جرم کیوں ہوا؟ آخر یہ نوجوان جو تمام تر دعوت کے باوجود اپنے آپ کو بچاتا رہا، وہ آج گناہ میں کیوں ملوث اور لت پت ہو گیا؟ اسی لیے نا کہ آپ نے اپنی بیوی کو آفس کی زینت بنا دیا. آپ نے اپنی بیوی کو مجبور کر کے اسے جاب کرنے پر مجبور کر دیا، ایسی جگہ پر جہاں عورت و مرد کا اختلاط ہے، ایسی جگہ پر جہاں عورت و مرد بے تکلف ہیں، ایسی جگہ پر جہاں عورت اور مرد کے درمیان کوئی پردہ حائل ہی نہیں ہے. ذرا بتائیے
کیا یہ گناہ کے اڈے نہیں ہیں؟ ہمیں ذرا غور کرنا ہوگا، ہمیں اپنی سوسائٹی پر نظر رکھنی ہوگی، ہمیں اپنے گھروں کی عزت و آبرو کو بچانا ہوگا۔ یہ عورتیں اگر گھر میں رہ کر آپ کے گھر کو سنوارنا چاہتی ہیں، آپ کے گھر کو بچانا چاہتی ہیں، آپ کے بچوں کی تربیت کرنا چاہتی ہیں، اللہ کے واسطے نوجوانوں ان پر زبردستی مت کرو، زور و زبردستی کی بنیاد پر ان کو جاب کرنے پر آمادہ مت کرو، ورنہ سن لو تم سرپرست اور نگراں ہو، تم پر ڈبل جرم ہوگا، تم دوہرے گناہ کے مجرم ٹھہرائے جاؤ گے اور اللہ رب العالمین کے ہاں تمہاری باز پرس ہوگی۔ اس لیے اس تعلق سے ناظرین کرام آپ کو سوچنا ہوگا، اور اس لیے بھی تاکہ خواتین کو شکایتیں نہ ہوں، ان کو شکایتوں کا موقع نہ ملے کہ میں تو مجبور ہوں، کیا کروں، دیکھو میں جاب نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن میرے شوہر نے بھیج دیا، دیکھو میں فلاں نوجوان سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، بے دین ہے وہ، اس کے ہاں نماز نہیں، روزے نہیں، داڑھی نہیں، اس کے ہاں کوئی اسلامی شعار نہیں، اس کا پاس و لحاظ نہیں، لیکن مجھے اس کے ہاتھ میں دے دیا گیا، مجھے اس کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ ناظرین کرام لمحہ فکریہ ہے، ہمیں اس تعلق سے سوچنا چاہیے۔ ایسے ہی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک خاتون پردہ کرنا چاہتی ہے، حجاب اور نقاب کی اہمیت کو جانتی ہے، لیکن شوہر ہے، ارے بھائی ہمیں شادی میں جانا ہے، میرے دوست کا کارڈ آیا ہے، اس کی شادی ہے، اچھا ٹھیک ہے چلتی ہوں، بیچاری نقاب پہن رہی ہے، حجاب پہن رہی ہے، ارے حجاب، پردہ، شادی میں جا رہے ہیں نا ہم لوگ، تو کیا ہوا بھائی، سب کے جوڑے قابل دید ہوتے ہیں، ایسے میں تم حجاب پہن کے جاؤ گے؟ ارے اس حمام میں تو آج سبھی ننگے، میں بھی تو تمہارے لیے ایک قیمتی سوٹ لے کر آیا ہوں، آخر یہ 5000 کا سوٹ اسی لیے ہے کہ اس کے اوپر تم پردہ ڈالو، حجاب پہنو، نقاب پہن کر کے چلو، فائدہ کیا ہوگا؟ اپنے ماڈرن ڈریس میں چلو، آخر یہ خوبصورت لباس اس کی بھی تو کوئی قیمت ہے، وہ بیچاری نکال دیتی ہے، وہ اپنے آپ کو مجبور سمجھ رہی ہے، حجاب اور نقاب کرنے کے لیے اس میں ہمت نہیں رہ جاتی، ناراض ہو جائیں گے، پٹائی بھی کر سکتے ہیں، کیا کروں گی میں، یہ سچویشن ہو جاتی ہے، لے کر کے جاتے ہیں۔ بے حجاب ہو کر کے یہ خاتون اس مقام پر جاتی ہے جہاں پر مرد و زن کا اختلاط ہے۔ آج ہمارے مسلمانوں کی شادیاں کس انداز میں ہو رہی ہیں؟ وہی ہال جسے شادی ہال کہا جاتا ہے، ایک ہی ٹیبل پر بیٹھ کر مرد اور غیر محرم عورتیں بیٹھ کر کے کھانا کھا رہی ہیں، ایک کا دیدار ہو رہا ہے، ایک دوسرے سے مذاق اور ہنسی کی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی پردہ، کوئی ڈیوائیڈر حائل ہی نہیں۔ کیا ہے یہ اسلام والوں کی مجلسیں ہیں؟ نہیں، ایسی شادی میں میری اپنی رائے تو یہ ہے کہ جانا نہیں چاہیے، اوائڈ کرنا چاہیے، جہاں پر مرد و زن کا اختلاط ہو اور لوگ بالکل مخلوط ہو کر کے ایک دوسرے کے بغل میں بیٹھ کر مرد و زن کھانا کھائیں، باتیں کریں، ایک دوسرے کے فوٹوز لیں۔ اللہ کی قسم ان شادیوں میں جانا غیر اسلامی ہے۔ اب اگر آپ گئے بھی تو آپ نے دوسرا جرم یہ کیا کہ آپ نے اپنی بیوی کو بھی بے حجاب کر کے جانے پر مجبور کر دیا اور بیچاری گئی۔ ذرا بتاؤ اس کا گناہ کس پر ہوگا؟ اس کا گناہ میرے بھائیوں کس پر ہوگا؟ نوجوانوں آپ نے کبھی سوچا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ اس لیے آپ اس تعلق سے اپنی آنکھیں کھولو، سماج اور سوسائٹی کا جائزہ لو، کیسے کیسے واقعات رونما ہو رہے ہیں، اور اللہ کے واسطے ان خواتین کو جو آپ کے انڈر میں اللہ کی امانت ہیں، آپ ان کا حق دو، چاہے وہ تعلیم کا حق ہو، چاہے وہ سماجی حق ہو، چاہے وہ معاشی حق ہو۔ جو حدود اللہ رب العالمین نے سیٹ کیے ہیں ان حدود میں انہیں رکھیے، اور ان کے حدود وہ گھر ہیں، گھر کی چہار دیواری ہے، اور اسی باؤنڈری میں رہ کر انہیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ تو انہیں مجبور کر کے غیر اسلامی کاموں کے کرنے پر آمادہ مت کرو، ورنہ سن لو ڈبل جرم ہے یہ، اللہ رب العالمین نہیں چھوڑے گا، آپ کو ضرور اپنے ان کاموں کا جواب اور حساب دینا ہوگا۔ ناظرین کرام، کیا خواتین کی یہ شکایتیں بجا ہیں، حقیقت ہیں؟ یقیناً ہمیں تسلیم کرنا ہوگا، ہمیں ماننا ہوگا کہ یکا دکا ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ یہ شکایتیں ختم ہوں، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان خواتین کو ان کا حق دیں، ان کا تعلیمی حق دیں، ان کا سماجی حق دیں،
ان کا معاشی حق دیں، جو اسلام نے حدود ان کے لیے سیٹ کیے ہیں اس حدود میں ان کو رکھیں، اور ان کے حدود قرآن کریم نے بتاتے ہوئے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رہو، اسے بناؤ، اسے سنوارو، اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ لیکن کیا ہمیشہ خواتین کی یہ باتیں کہ ہم مجبور ہیں تسلیم کر لی جائیں گی، اللہ کے ہاں قابل قبول گردانی جائیں گی؟ میں بتاؤں گا اگلے ایپیسوڈ میں۔ وقت ہو گیا ہے، اس لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن درخواست کرتا ہوں کہ یہ دلچسپ گفتگو آپ کے بغیر نہیں ہو سکتی، اس لیے آپ اگلے ایپیسوڈ میں ہمارا ساتھ پھر دیجئے گا تاکہ میں یہ مزیدار گفتگو جو اصلاح معاشرہ کے تعلق سے ہے، بطور خاص خواتین سے متعلق ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ اجازت دیجئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ